الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ڈے 12، سورہ البقرہ، آیت 186. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی، ہم بیسیکلی بات کر رہے ہیں دعا پہ، اور دعا کے کیا کونوٹیشن ہوتے ہیں، ان اے سینس کہ دعا کرتے وقت ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور اس میں تقدیر کہاں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہو تو پھر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ کرتے کیا ہیں. تو اسی لیے یہ جو آیت تھی، اس آیت کی اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. لیکن اگر اس کو میں آپ کے سامنے پھر ترجمہ رکھ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں نا، یعنی میرے حکم کے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، ایمان کے بارے میں پوچھیں، اپنی ریالٹی کو سمجھنا چاہیں کہ وہ یہاں کیوں ہے، کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے، فَإِنِّي قریب، تو میں ان سے بہت قریب ہوں. صحیح ہے. اور جملہ اسمیہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، اور جملہ اسمیہ پرماننس شو کرتی ہے کہ میں تو ان کی قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تو میں تو رسپونڈ کرتا ہوں، فلیستجیبوا لی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو ہر پکارنے والے کو ایسے ٹریٹ کرتا ہوں جیسا وہ ایک خاص ہے، میرے لیے خاص ہے پکارنے والا، تو میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں. تو اب ان لوگوں کو کیا چاہیے جو مجھے پکارتے ہیں، فلیستجیبوا لی، تو ان کو بھی چاہیے کہ مجھے رسپونڈ کریں، رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں. کیسے کوشش کریں؟ مجھ پہ ایمان لا کے، مجھ پہ بھروسہ کر کے، جو میں کہہ رہا ہوں بات، جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو مان لیں، اسی میں ان کے لیے خیر ہے، وہی بیسٹ راستہ ہے. اور جب وہ کریں گے لعلہم یرشدون، تو اگر اس وہ پروسیس میں انگیج ہوں گے نا تو وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہو جائیں گے. رشد سے نکلا راشد، خلفائے راشد ہم کہتے ہیں نا، تو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہو جائیں گے. تو کیا یہ ایک پروسیس کا نام ہے کہ جب ہمارے ذہن میں کوسچنز ہوں، جب ہمارے ذہن میں کنفیوژنز ہوں، جب ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے، جب ہمیں یہ نہیں پتا ہو کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ ریالٹی کیا ہے بیسکلی، کیونکہ بار بار انسان کو ایک یہ ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک پوائنٹ کے بعد جو وہ بہت ساری اپنی فلاسفیز گھڑتا ہے اس دنیا کے اندر، بہت سارے ازمس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک کے بعد ایک فیل ہونے لگتی ہیں، اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں، کچھ مسنگ ہے ابھی بھی. تو پھر انسان پوچھتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں یہاں پر. تو جب اس طرح کے سوال آتے ہیں، اور وہ کسی بھی کانٹیکس میں ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک یہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہے، اور جو تم پوچھ رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، جو تم کلیریفیکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہو، لیٹ اٹ بی ان عبادتوں کے بارے میں، لیٹ اٹ بی اس دنیا اور اس دنیا کے امتحانات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں رسپونڈ کروں گا، تمہیں چیزیں سمجھ آئیں گی، لیکن تم نے بھی کچھ کرنا ہے. تم نے صرف کویشچن ریز نہیں کرنا. جیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کویشچن صرف ریز کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو بس سوال کر دو، اس کے جواب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اور بہت سارے لوگوں کو ایک یہ ذہن میں خناس آ جاتا ہے کہ میرے سوال بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور ان کا جواب نہیں دے سکتا. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب ان کو اس لیے نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ وہ جواب سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ان کا صرف رول ہوتا ہے کہ بس سوال کر دو. صحیح ہے. تو اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں رسپونڈ کروں گا، تمہارے سامنے آنسرز آئیں گے، تمہیں پتہ لگے گا جو تم مانگ رہے ہو، تمہیں کلیریفیکیشن ملے گی، لیکن اب تم نے بھی کچھ کرنا ہے، تمہیں بھی رسپونڈ بیک کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ مجھ پہ ایمان لا کے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مان کے. اور جب تم اس پروسیس میں انگیج ہوگے تو تم سیدھے راستے پہ چلنے والے ہو جاؤ گے. تو اب جو دعا اسپیسیفکلی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دعا کے بارے میں بہت سارے ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں. میں بالکل وہ چیز اپریشیٹ کر سکتا ہوں کہ میرے اپنے جو خیالات تھے وہ بھی کوئی اسٹیبل نہیں تھے، اور وہ ڈیفینیٹلی قرآن اور سنت سے میچ نہیں کرتے تھے. اگر میں آپ کو ایک اپنی سلی ایگزامپل دوں، تو جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اس زمانے میں جب آپ کے کان میں کچھ موویز جا چکی ہوں، جب آپ نے کچھ موویز دیکھ لی اور آپ کے کان میں بات چلی گئی ہو، اور آپ نے بالی ووڈ موویز سے تھوڑا سا انسپریشن لے لیا ہو، تو اس میں دکھاتے تھے کہ وہ جو لیڈ ایکٹر ہے وہ جب مشکل میں ہوتا تھا تو وہ دعا کرتا تھا. صحیح. اور کیونکہ اس زمانے میں مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ وہ جو اسکرین پلے رائٹرس تھے، اسٹوری رائٹرس سے زیادہ تر مسلمز ہوتے تھے، تو وہ اس کو بڑا
سیکولر ٹچ دیتے تھے کہ وہ نام نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں اوپر والے, اس طرح کہہ دیتے ہیں اوپر والے نے, صحیح ہے, تو اس میں ہندو بھی خوش مسلمان بھی خوش, تو وہ یوز کرتے تھے. تو وہ جب مشکل میں ہوتا تھا ہیرو, تو وہ جب اللہ سے بات کرنا چاہتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اوپر والے, میں نے آج تک کبھی کچھ نہیں مانگا, آج مانگ رہا ہوں, بس یہ مجھے دے دے, آئندہ کبھی تجھ سے نہیں مانگوں گا, صحیح ہے. اور یہ جو پیٹرن تھا یہ بہت, اس کو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ, بہت ساری موویز میں دیکھا میں نے بچپن میں, جب میں 6-7 سال کا تھا. یا کبھی کوئی کیریکٹر رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے کہ بس اوپر والے ایک دفعہ یہ دے دے, آئندہ تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا یا مانگوں گی بس, صحیح ہے. تو اب ایون تو میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں, وہاں میری پرورش ہو رہی ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ تھاٹ آ گئی کہ دس از ہاؤ یو شوڈ آسک اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمیشہ نہیں دیں گے, تھوڑا تھوڑا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ کو کم سے کم بادر کرنا ہے دعا کے لیے, تو ایک آدھ وہ کوئی خواہش پوری کر دیں گے, باقی کچھ نہیں کریں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ذرا ڈیولپ ہونے لگ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے میں بھی ایسی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ بس یہ دے دیں, اس کے بعد میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا. یہ تو مجھے بعد میں چل کے احساس ہوا کہ انسان تو اللہ تعالیٰ پہ آخری سانس تک ڈپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بغیر مانگے اتنا کچھ دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کو پکار رہا ہے. جو ہم نے کل نہیں بات کی تھی کہ وہ جو ورڈ ہے اذا, کہ جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے, کنسرن ہو, جب بھی, یعنی اللہ تعالیٰ تو اس میں ان آیتوں کے اندر جو ریفلیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو, میں چاہتا ہوں تمہارا کنیکشن مجھ سے سالڈ ہو. میں بہت خوش ہوتا ہوں, بٹوین دا لائنز اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, میں بہت خوش ہوتا ہوں جب تم دنیا کی ساری ڈسٹریکشنس کو چھوڑ کے مجھ سے مانگنے کے لیے آتے ہو, اور مجھے بتاتے ہو کہ باہر مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا, یہاں مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا, یہاں مجھے کوئی دے گا نہیں. ہم کوئی ہم سے قرضہ مانگے نا ایک دفعہ, ہم شاید دے دیں, دوسری دفعہ مانگے تو ہم تھوڑے سے چڑھ جائیں, تیسری دفعہ ہم اس بندے کا فون نہیں اٹھائیں گے, چوتھی دفعہ بلاک کر دیں گے, نہیں کہ نہیں یار نہیں, یہ تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے انسانوں کا معاملہ. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مانگیں. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, صحابہ کو سکھائی, اور تبھی جو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہونا تو اللہ سے مانگو. ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک حقیر چیز, یعنی اس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا وقت ہے اس چیز کی, وہ بھی اللہ سے مانگو. اب کیسے مانگنا ہے, آپ کے سامنے 3 احادیث رکھتا ہوں, اور بیسکلی یہ ڈیولپ کرے گی ہمارا مائنڈ سیٹ, دس از ہاؤ وی شوڈ بی آسکنگ. تو اگر یہ 3 احادیث, اس کا جوس آپ نے انٹرنلائز کر لیا, اس کا میسج آپ سمجھ گئے, انشاءاللہ یو آر گڈ ٹو گو ود یور دعاز. انشاءاللہ زندگی بھر اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے باذن اللہ.